تو کہا فرض اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور کسی بھی فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، بلا وجہ فرض کو چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے اور اس کو سخت عذاب ہوگا۔ تو دیکھو ہم یہاں پر سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ فرض کسے کہتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، دن میں 5 وقت کی نماز ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کہا فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ یہ دلیل قطعی جو ہے یہ اصل میں ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اسلام نے جتنی بھی چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے، قرآن سے یا حدیث سے۔ تو اگر وہ ریفرنس اور اس کے لیے جو دلیل ہے وہ انتہائی مضبوط ہو، یعنی صراحتاً قرآن کریم کے اندر میں موجود ہو، قرآن کی آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہو، تو پھر اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ جیسے قرآن کریم نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز اس کے وقت پر مؤمنوں پر فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اب یہ فرض ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب نماز میں کوئی آدمی عذر نہیں کر سکتا ہے، اسے کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھنا ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے اسے بیٹھ کر پڑھنا ہے، اگر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر اشارے سے پڑھنا ہے، مگر اس کی چھٹی نہیں۔ ہاں وہ بے ہوش ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب ہوش میں آیا تو ہوش میں آنے کے بعد اس کو اس کی قضا کرنی ہے، مگر وہ یہ سمجھے کہ اس کے اوپر سے معاف ہو گئی تو امپاسبل ہے۔ بہت سارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی شب برات میں 2 رکعت ایسی پڑھو، اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھو، یہ سب اس کی حقیقت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ جو نماز آپ کی فرض ہوئی ہے، آپ کی فرض چھوٹ گئی ہے، آپ اس کو اس کے وقت میں نہیں ادا کر سکے تو آپ کو کسی بھی صورت میں دوسرے وقت میں اس نماز کو ادا کرنا ہی ہے، وہاں تک کہ وہ آپ کے ذمے سے ساقط ہوگی نہیں۔ اسی لیے آتا ہے کہ جو آدمی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کی صرف قضا کرتا ہے، تو احادیث مبارکہ میں سے بعض حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ کہا کتنا؟ کہا جہنم میں اس کو 1 حقب رہنا پڑے گا۔ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کریم نے بھی اس کا استعمال کیا ہے۔ کہا 1 حقب کتنا ہوتا ہے؟ کہا 80,000 سے زیادہ سال کی مدت ہے۔ یعنی اگر آدمی قضا کرے تو، اور اگر بالکل ہی نہ پڑھے تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں اپنے بچے سے کہو بیٹا میرے لیے پانی لے کر آ، اور وہ آپ کی نہیں سنے، 1 بار کا، 2 بار کا، 4 بار، 5 بار، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ بہت خوش ہو جائیں گے نا، آپ غصہ ہو جائیں گے نا اس پر، اس کو ماننے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جو خالق اور مالک ہے وہ اگر ہمیں نماز کے لیے 700 مرتبہ حکم دے رہا ہو اور اس کے بعد بھی ہم نماز نہ پڑھے، اور اس کے بعد ہمیں ریمائنڈ کروایا جاتا ہے اذان دے کر کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا چلو مسجد میں، اس کے بعد بھی اگر آدمی نہ پڑھے تو ظاہر سی بات ہے اس کو سزا تو ملنی چاہیے۔ لہذا جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے کہا کہ فرض وہ ہوتا ہے جو قرآن یا حدیث کی بالکل مضبوط دلیل سے ثابت ہو، یعنی جس میں ذرہ برابر بھی شک کی یا کنفیوژن کی کوئی گنجائش نہ ہو، بالکل پکے ثبوت کے ساتھ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام چیزیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فرائض ہیں جس کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے۔ جیسے قرآن کریم نے کہا وضو کرنا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ قرآن نے صاف الفاظ میں بیان کر دیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہ تم اپنے چہرے کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اور اپنے پاؤں کو دھو، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ تو اب یہ 4 چیزیں تو وضو میں کرنا فرض ہے، اس میں ذرہ برابر بھی آپ اپنی طرف سے کوئی کمی کر سکتے نہیں، اور کسی بھی فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یعنی فرض کا اگر آدمی انکار کر دے، کسی نے کہا کہ بھئی چلو نماز پڑھنے کے لیے، کہا میں نماز کو مانتا نہیں ہوں، تو وہ تو اسلام سے نکل گیا، وہ اسلام میں باقی نہیں رہتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ مستی مذاق میں کتنی مرتبہ ایسا بولتے ہیں، تو ایسا اس چیز کی مذاق نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے کہ میں اس کو فرض نہیں مانتا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزوں کو جو قرآن اور حدیث سے پکے طور پر ثابت ہو، تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔
بلا وجہ فرض کو چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ کوئی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اور وہ نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو کہا کہ ایسے کو اصطلاح شریعت میں فاسق کہا جاتا ہے. فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں فسقہ کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں، کھجور جو ہوتا ہے اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں فسقت النواۃ عن قشرہ، کہ گٹھلی یہ اپنے چھلکے سے باہر آ گئی. اسی سے فاسق بنا ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد اللہ نے جو چیز فرض کی ہے اس کو کھلم کھلا لوگوں کی نظروں کے سامنے ادا نہ کرنا، یہ ہے فسق. یہ کیا ہے؟ فسق ہے. تو اس لیے کہا کہ وہ آدمی فاسق بن جاتا ہے. تو اور فسق یہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. شرک اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس سے قریب ہوتا ہے فسق. تو آدمی کھلم کھلا اگر نمازوں کو چھوڑتا ہے، نماز کا وقت ہے، لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے یا کہیں پر بھی بیٹھا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے اور ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، کہا ایسے لوگوں کے فاسق ہے اور آخرت میں اور مرنے کے بعد ان کو سخت عذاب کا ڈر ہے.